الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال الله تعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فقہاء کرام کا اسلام میں بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ فقہاء کرام میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان فقہاء سے بہت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ فقیہ صرف اپنا نفع نہیں سوچتا بلکہ پوری امت کا نفع سوچتا ہے۔ اس کی محنت کی وجہ سے ساری امت کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ وہ پوری امت کا نفع سوچتا ہے اور اس کی وجہ سے ساری امت دین پہ آ جاتی ہے اور عمل کرنے والی بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے شیطان کو فقہاء کرام سے چڑ کی وجہ سے فقہاء کرام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے، اس کی بنا پر پھر فقہاء کرام کے خلاف زبان درازی کا رستہ کھل جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سید الفقہاء ہیں، فقہاء کرام کے سردار ہیں، امام اعظم ہیں، یعنی فقہاء کرام میں سب سے بڑے امام ہیں،
اس وجہ سے زیادہ پروپیگنڈا اور زیادہ سازشیں بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہوئی ہیں۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مخالفین نے کئی طرح کے اعتراضات کیے ہیں۔ ان تمام اعتراضات سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ رجب کا مہینہ ہے۔ علماء کرام کی تاریخ دانوں کی ایک رائے کے مطابق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات رجب میں ہوئی ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے میں جہاں اور مسائل لوگ چھیڑ دیتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بھی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے اس مختصر بیان میں چند مشہور اعتراضات کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر اعتراضات آپ کے عقائد پر بھی کیے ہیں، آپ کے منہج پر بھی کیے گئے۔ حالانکہ نہ تو آپ کا عقیدہ کوئی نیا ہے اور نہ ہی کوئی منہج نیا ہے، خالصتاً صحابہ کرام کے نظریات اور منہج پر چلنے والی شخصیت تھے۔ آپ کے متعلق مخالفین نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ اعتراض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ مرجئیہ ہے اس کے ساتھ ہے، اور گمراہ فرقہ مرجئیہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اعمال کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے محض ایمان کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے اور اعمال ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی اعمال نہ بھی کرے پھر بھی اللہ کا مقبول بندہ اور جنت میں چلا جائے گا ڈائریکٹ۔ تو ان کے ہاں اعمال کی اہمیت نہیں تھی۔ بعض بد فہم لوگوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اس گمراہ فرقے سے جوڑ دیا ہے۔ اور اس پر دلیل کے طور پر غنیت الطالبین سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے حنفیہ کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجئیہ کے فرقوں میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہ خالص تہمت ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گمراہ فرقہ مرجئہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کی بڑی ایک وجہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرقہ مرجئہ اعمال کی اہمیت کا قائل نہیں تھا، ایمان کو کافی سمجھتا تھا، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ اعمال کی اہمیت کے قائل تھے، بلکہ آپ کی ساری محنت ہی پوری دنیا کو اعمال پہ لانے کی تھی۔ جو آج فقہ حنفیہ کے نام سے آپ کی اور آپ کے شاگردوں کی تحقیقات پوری دنیا میں معروف ہے، تو وہ عموماً اعمال سے متعلق ہی ہے بھی کون سا عمل کیسے کرنا ہے۔ فقہ کا تعلق ہی اعمال ظاہرہ سے ہے، تو طہارت سے لے کر سلام تک نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، کاروبار، دنیا کے سارے اعمال جو انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کرتا ہے، سارے کے سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں موجود ہیں۔ اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعمال کی اہمیت کے قائل نہ ہوتے، کبھی بھی اپنی ساری زندگی اعمال کی اہمیت اور اس کی تخفیف پہ خرچ نہ کرتے۔ یہ اصولی بات ہے۔ ہاں، البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور اعمال کے درمیان فرق کے قائل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایمان الگ ہے اور اعمال الگ ہیں۔ ایمان بنیاد ہے اور اس کی مثال جڑ کی سی ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور اس کی مثال جڑ کی سی ہے، اور اعمال یہ اس کا ثمرہ ہے، اس کی مثال اس کے پتوں، شاخوں، پھل اور پھول کی سی ہے۔ جس طرح درخت پھولوں اور پھلوں اور شاخوں کے بغیر بے رونق ہے، اس طرح ایمان بغیر اعمال کے بے رونق ہے۔ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اعمال ایمان کے بعد اس کا ثمرہ اور اس کا تقاضا ہے۔ ایمان کا محل دل ہے اور اعمال کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہیں۔ تو ایمان اور عمل میں فرق ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کی بات کی ہے، پھر اعمال کی بات کی ہے۔ ایمان پہلے ہے اور اعمال بعد میں ہے۔ ایمان کا نمبر پہلا ہے، اعمال کا نمبر دوسرا ہے۔ اگر غور کریں علم نقطہ اس میں موجود ہے۔
اور یہ فرق خود قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح کے درمیان واو کو ذکر کیا، اور واو مغایرت کے لیے آتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ما بعد ما قبل سے مختلف ہے۔ تو ایمان یہ الگ چیز ہے، اس کا تقاضا پہلے ہے، اعمال یہ الگ چیز ہے، اس کا تعلق ایمان کے بعد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی ہے، اور فرقہ مرجئہ کا ہرگز یہ نظریہ اور سوچ نہیں ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرقہ مرجئہ میں شمار کرنا یہ بدترین خیانت ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں حضرت نے کئی گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے غنیۃ الطالبین کے کئی عربی نسخے دیکھے اور ان کا اور اردو میں شائع ہونے والے ان کا تقابل کیا ہے۔ عربی کے اندر جو غنیۃ الطالبین کے مختلف نسخے مقبول ہیں، ان میں حضرت پیران پیر نے جو گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا، فرقہ مرجئہ کی کئی شاخیں ذکر کی ہیں، اس میں غسانیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور عنوان بھی غسانیہ ہے، حنفیہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک شخص جس کی طرف یہ منسوب ہے فرقہ، تو وہ مرجئہ کی ایک شاخ سے، اس کا امام ابو حنیفہ اور حنفیہ سے تعلق نہیں ہے۔ اور ان کے متعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایمان سے اعمال کو مؤخر مانتے ہیں، تو فرقہ غسانیہ کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت کے جو الفاظ ہیں ان کا حاصل یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب ایک گمراہ فرقہ ہو، وہ اپنے آپ کو کسی صحیح اور بڑی شخصیت کی طرف منسوب کرے تو بڑی شخصیت کا کوئی قصور نہیں ہے نا۔ جس طرح آج صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، صحابہ کرام کے دشمن اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ان کا اہل بیت سے تعلق تو کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو فروع میں امام ابو حنیفہ کے مقلد بتاتے ہیں، تو اس سے امام ابو حنیفہ کا یا حنفیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ بالکل اسی طرح جو لوگ آج سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اندر کئی ایسے علماء موجود ہیں جو معجزات کے منکر ہیں۔ گجرات کے رہنے والے ایک عالم عنایت اللہ عصری صاحب، ان کی میرے پاس متعدد کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر بھی پڑھی ہے، اور عبد الکریم عصری صاحب اور ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ ان حضرات کے بڑے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تفسیر کھولیں، جگہ جگہ کئی معجزات کا انکار کیا ہے۔ اب کوئی آدمی سارے فرقے کے متعلق کہہ دے بھی سارے کے سارے فرقہ اہل حدیث کے حضرات جو ہے وہ معجزات کے منکر ہیں، تو فوراً پریشانی ہوگی جی ان حضرات کا نظریہ تو ہے لیکن ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے اور مرجئہ والا عقیدہ رکھتا ہے، اس کا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور حنفیہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب والی بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس آدمی نے، حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض کا نتیجہ یہ ہوا، آج ان حضرات کے علماء پر مرجئہ کے جو ہے فتوے لگ رہے ہیں، اور لگانے والے بھی اپنے۔
ابھی ایک کتاب چھپی تو اس کے اندر ناصر الدین البانی صاحب کو، جو ان حضرات کے بڑے ہیں، فرقہ مرجیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ جماعت الدعوہ کے خلاف کتاب چھپی ہے، ان کو بھی مرجیۃ العصر کے نام سے یاد کیا گیا اور مرجیہ بتایا گیا ہے۔ تو بس اوقات کوئی الزام جو کسی آدمی پہ لگاتا ہے تو اپنے اوپر لوٹ آتا ہے۔ تو آج خود ان کے اپنے لوگ اپنوں کو ہی مرجیۃ العصر کہتے ہیں۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانے کا نتیجہ ہے کہ اسی مرض میں خود مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ حوالہ ایک انہوں نے پیش کیا، ایک ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ معروف کتاب ہے تلبیس ابلیس۔ تلبیس ابلیس کتاب میں جو صدیوں سے چھپ رہی ہے، تلبیس ابلیس کتاب میں بھی مرجیہ کے فرقوں کا تذکرہ ذکر کیا گیا، فرقوں کا تذکرہ کیا گیا کہ فرقہ گمراہ مرجیہ اس کے کئی شاخیں ہیں۔ ان میں ایک شاخ کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک شاخ وہ ہے جو کہ قیاس اور اجماع کی منکر ہے۔ تو جب یہ کتاب اردو میں چھپی تو ان حضرات کے لیے پریشانی بن گئی جو امام ابو حنیفہ کو مرجی کہتے ہیں۔ تو خود کہتے الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو خود مرجیہ میں جب دیکھا کہ ہمارا شمار شروع ہوا، اس کتاب کے آنے کی وجہ سے پریشانی ہو گئی، تو اس کتاب کی کاٹ چھاٹ کر کے کتاب دوبارہ چھاپی، اس کا نام رکھا صحیح تلبیس ابلیس۔ تو جو اصل کتاب تھی اس میں جو ہے نا گڑ مڈ کرنا، یہ خود تلبیس ابلیس ہے۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارجاء کی تہمت سے بری ہیں۔ فرقہ مرجیہ ایک الگ فرقہ ہے جس کا اہل سنت والجماعت سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، اور آپ نے خود الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب لکھی ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترجمان ہے۔ اور فقہاء احناف میں سے عظیم فقیہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان کے عقائد و نظریات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عقیدہ طحاویہ کے نام سے کتاب چھپی ہے۔ آج اس کتاب کی شروحات وہ بھی شائع کر رہے ہیں، ہم بھی، وہ بھی پڑھاتے ہیں اپنے درسگاہوں میں، ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ لکھنے والے امام طحاوی حنفی ہیں۔ اس میں جو ہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد لکھے ہیں ان میں کہیں بھی ارجاء کی بات نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے والوں کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں امام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ تو ان کو امام کہتے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے وہ کسی اور طرح سے یاد کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور حضرت نے وہاں صراحت کی ہے، یہ فرقہ غسانیہ کے لوگ ہیں، فرمایا یہ بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو من کے الفاظ من تبعیضیہ ہے، حنفیہ میں سے بعض ایسے جن کا یہ نظریہ ہے، بعض کی بات کی ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے، اور انہوں نے ترجمے کے اندر خیانت یہ کی ہے کہ من کا ترجمہ بعض سے کرنے کی بجائے کل سے کیا ہے۔ کہاں کہاں تک آپ لوگوں کی خیانت ذکر کی جائیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت ہیں، آپ کا فرقہ ارجاء سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔
آپ پر اعتراضات میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے ہیں۔ اب قیاس کا بھی چونکہ ان حضرات کو قیاس سے پریشانی تھی، پہلے قیاس کا انکار کیا اور اعتراض کا رخ اور اختیار کیا، بعد میں آخرکار خود قیاس کو بطور دلیل شرعی کے ماننا پڑا، پھر اعتراض کا رخ اور بدل لیا اور اختیار کر لیا۔ پہلے قیاس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اہل حدیث کے دو اصول ہیں، فرمان خدا فرمان رسول۔ جب پھر ہم نے کہا بھی ان دو اصولوں کی روشنی میں ہمیں سارے مسائل کا حل بتاؤ، پھر نہ بتانا پڑا، پھر اجماع اور قیاس کو دلیل شرعی کے طور پر تسلیم کیا۔ جب پہلے یہ نظریہ تھا بھی اصول دو ہیں، قیاس کوئی چیز نہیں، اجماع کوئی چیز نہیں، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے ہیں، اور قیاس کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ اعتراض اصل کس کا تھا؟ یہ ان لوگوں کا تھا اعتراض جن کے اندر اجتہادی صلاحیت تھی نہیں اور چند ظاہری الفاظ پر اڑنے والے تھے، اجتہاد کا ملکہ تھا نہیں، خود اجتہاد کر نہیں سکتے تھے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا کہ قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا کام تو شیطان نے کیا۔ تو ان لوگوں کا یہ مشغلہ تھا جن کو قرآن و سنت پر عبور نہیں تھا اور فقہی اور اجتہادی صلاحیت سے عاری تھے۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ان کے سامنے اعتراض کیا گیا، آپ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، اور بہت بڑا مجمع تھا آپ کے شاگردوں کا، آپ درس دے رہے تھے، تو کہنے لگا یہ کیا قیاس آرائیاں ہیں؟ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو سنا، بڑی متانت سے جواب دیا۔ اس کے اعتراض کا منشا یہ تھا کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ہر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس نے اپنی عقل لڑائی اور کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ حضرت آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوا، مٹی میں پستی اور عاجزی اور آگ کے اندر بلندی اور شعلہ نوائی ہے، بلند چیز پست چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ تو ابلیس نے اپنی عقل لڑائی اور سجدے سے انکار کیا۔ اس کا منشا یہ سب سے پہلے سجدے کا انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے، اور سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا ابلیس نے قیاس کیا، ابلیس کا قیاس تھا اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کے لیے، اور ہمارا قیاس ہے اللہ کے حکم پہ آنے کے لیے۔ ہم اپنی عقل اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اللہ پاک کے حکم کو ٹھکرائیں، ہم تو ہم قیاس اس نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر آنے والے بن جائیں۔ تو ایک قیاس صحیح ہے اور ایک قیاس فاسد ہے۔ اب میں بتاتا ہوں قیاس فاسد کیا ہوتا ہے۔ قیاس صحیح وہ ہے جو شریعت کا ماہر قرآن و سنت سے مسائل نکال کر پیش کرے۔ قیاس فاسد کیا ہے؟ جو محض اپنی عقل کی بنا پہ ہو۔ اب میں بتاتا ہوں قیاس فاسد کیا ہے، آپ بھی پریشان ہوں گے یہ قیاس کیسا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور احادیث میں بھی ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَتْ ہے۔ ان کے کئی علماء اپنے بیان میں کہتے ہیں اور ہم نے خود سنا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے کہ جی
3 طلاقوں کے بعد عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کراتی ہے، ان کے بندے کیوں نہیں کراتے؟ ان کے بندوں کا حلالہ ہونا چاہیے۔ اب یہ قیاس فاسد جو صراحتاً قرآن و حدیث کے مقابلہ میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں حلالہ شرعیہ کا تعلق کس سے ہے؟ خاتون اور نہ سنت کی سمجھ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ خیر، تو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ قیاس غلط، قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن جب عملی زندگی میں اس نظریہ کو شروع آدمی الگ ہو جائے تو چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا ابلیس، اللہ پاک نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سب حضرات آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب کا اجماع ہو گیا بھی کرنا ہے، اور انہوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے اجماع کا انکار کیا۔ تو پہلا اجماع کا منکر ابلیس ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے آج جو اجماع کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس اعتراض کا رخ بدلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کی اہمیت تو خود بھی تسلیم کر لیا، لیکن یہ احادیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی حدیث کچھ کہتی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کی بنا پر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی خالصتاً بددیانتی پہ مبنی ہے۔ وجہ اس کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کے اصول اگر کسی نے نہیں پڑھے، یا اصول فقہ جو ائمہ اہل سنت والجماعت احناف کے ہیں وہ اگر نہیں پڑھے، پھر تو یہ اعتراض کوئی آدمی اپنی جہالت کی بنا پہ کرے تو الگ بات ہے تو پھر بھی غلط، لیکن اگر کسی کو وہ اصول پتہ بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہاء احناف کے، پھر بھی اعتراض کرتا ہے تو پھر یہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء احناف، ان کا یہ منہج ہے کہ کبھی بھی دلیل بیان کرنی ہو، مسئلہ لینا ہو، مسئلے کا تخریج کرنی ہو، مسئلہ بتانا ہو، سب سے پہلے دلیل کے طور پر قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اصول فقہ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، اصول شاشی ہے، نور نوار ہے، توضیح تلویہ، آگے تک جتنی بھی کتابیں ہیں آج فقہاء احناف کے اصول کی لکھی ہوئی کتب، اس میں باقاعدہ یہ اصول ہے سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے اس کا حل تلاش کیا جائے گا۔ اگر قرآن سے صراحتاً نہ ملے، یعنی کہ آپ قرآن میں نہیں ہے، صراحتاً نہ ملے، تو پھر حدیث سے تلاش کیا جائے گا، سنت سے تلاش کیا جائے گا۔ اگر سنت سے نہ ملے پھر صحابہ کرام کے طرز کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کے اقوال کو لیں گے ترجیحات کی بنا پر۔ اگر صحابہ کرام کے اقوال سے بھی نہ ملے اس مسئلے کا حل تو پھر اجتہاد کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں اجتہاد اور قیاس کا نمبر 4 ہے۔ سب سے پہلا نمبر کتاب اللہ کا، پھر سنت رسول اللہ کا، پھر جو ہے صحابہ کرام کے اگر اجماع ہے تو ان کا اور ان کے اجتہاد اور ان کی رائے کا۔ جس مسئلے پہ صحابہ کرام کی رائے موجود ہے اس کے مقابلے میں بھی ہمارے یہاں قیاس جائز ہی نہیں ہے۔ کاش کہ تم نے ہمارے اصول فقہ کتابیں پڑھی ہوتی ہے، ان کو سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہاء، محدثین، تاریخ دان باقاعدہ تواتر سے نقل کر چکے کہ آپ کا یہ اصول ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں، پھر مسئلہ میں سنت سے تلاش کرتا ہوں، پھر آگے اجماع ہو تو وہ دیکھتا ہوں، اس کے بعد صحابہ کرام کی رائے کو لیتا ہوں۔ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کی رائے بھی ظاہر موجود نہ ہو تو پھر معاملہ آ جائے تابعین پر، تو فرمایا کہ ہم رجال و نحن رجال، میں بھی تابع تو وہ بھی تابع، اب مجھے تابعین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اب میں خود اجتہاد کروں گا۔ اب یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے، لیکن اس منہج کے موجود ہوتے ہوئے کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، یہ بصراحتاً جو ہے یہ بددیانتی ہے اور خیانت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باقاعدہ کئی مورخین، محدثین اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو ضعیف حدیث
کو بھی قیاس پر ترجیح ہے۔ اگر کوئی مسئلہ سامنے آیا اور وہ مسئلہ حدیث ضعیف میں موجود ہے تو آپ نے اس مسئلے کو لے لیا ہے، اس کے مقابلہ میں قیاس نہیں کیا۔ صحیح حدیث کا مقام مرتبہ تو اپنی جگہ رہ گیا۔ ہر امام اعظم ابو حنیفہ کبھی سوچتے بھی نہیں صحیح اور متواتر سنت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کے مقابلے میں قیاس اور اجتہاد کریں۔ لیکن اگر اس مسئلہ پر حدیث صحیح موجود نہ ہو، حدیث ضعیف موجود ہے، پھر بھی حدیث کے احترام کی وجہ سے آپ رائے کو نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی رائے کے مقابلے میں حدیث بہر کے اس کو ترجیح ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس بات کی تصریح کی اور کئی علماء تصریح کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ قیاس کے مقابلے میں، رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ جو شخص ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دے قیاس پر اور رائے پر، اس کے مقابلہ میں کہنا، اس کے متعلق کہنا کہ وہ حدیث صحیحہ کی اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اس پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی بددیانتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ امام اعظم کہتے ہو۔ امام اعظم کا معنی بڑے امام، سب سے بڑے امام، تو سب سے بڑے امام تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا جو مقام مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہو، یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کبھی ہم کروائیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس تو وہ مقابلے میں ہاں جی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس عنوان رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں امام اعظم تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، امام ابو حنیفہ نہیں ہے، تو ان کو امام ابو حنیفہ جو کہا جاتا ہے، امام اعظم کہا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جو ہے نا وہ بہت بڑی جہالت ہے اور تاریخ کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جب امام اعظم کہتے ہیں وہ نبیوں کے مقابلے میں نہیں کہتے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں نہیں کہتے۔ اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام انبیاء میں بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، اور آپ کے مقابلے میں تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو نبی کے بعد کوئی اور امتی کیسے آ سکتا ہے؟ اور اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ تو بات صراحتاً بداحتاً عقلاً نقلاً ہر اعتبار سے غلط ہے۔ کوئی مسلمان یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی کسی غیر نبی کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیں گے۔ تو جب ہماری نہ یہ سوچ ہے، جب آپ کو امام اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے ترجیح دی نعوذ باللہ کسی نبی پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب ہماری سوچ ہی نہیں ہے، ہم تو کسی صحابی پر ترجیح دینے کو تیار نہیں ہیں، تو نبی پر ترجیح کیسے دیں گے؟ ہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے سردار ہے، سید الفقہا ہے، چونکہ سید الفقہا ہے، فقہا کے سردار ہے، اور فقہاء کرام جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام مالک ہے، ہم کہتے ہیں ان کے امام ہیں۔ امام اعظم کی نسبت اس مناسبت کی وجہ سے ہے، اور اس کی باقاعدہ وضاحت اور شواہد موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علوم لیے ہیں، تو آپ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں۔ برکب ان دونوں کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض روایات جو ہے اس طرح مروی ہے کہ وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب یہ بات ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود سید الفقہا اور امام اعظم ہوئے ان ائمہ کرام کی نسبت سے۔ اللہ تمہیں عقل دے، بات کو سمجھنا چاہیے، جب بات کی سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امام اعظم انبیاء کی نسبت سے نہیں کہتے، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں کہتے، بلکہ ہم آپ کو اگر امام اعظم کہتے ہیں تو دوسرے ائمہ کرام کی نسبت سے کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح کہ پاکستان کی تحریک آزادی، ہندوستان کی تحریک آزادی کے سرخیل جناب محمد علی جناح ہیں، تو تحریک آزادی میں کئی بڑے بڑے حضرات شریک تھے، تو جناب محمد علی جناح چونکہ ان سب میں پیش تھے اور ان کی کوششیں زیادہ تھی، اس لیے ان کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے قائد تو کئی تھے، علامہ محمد اقبال بھی تھے، محمد علی جناح بھی تھے، اور کئی بانیان کے نام ملتے ہیں، لیاقت علی خان بھی تھے، لیکن جو ہے سب سے بڑے چونکہ محمد علی جناح تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، بڑے قائد۔ تو قائدین کئی تھے، بڑے قائد اعظم ہیں۔ تو جس طرح یہ بات ہے، اسی طرح امام کئی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں، جس طرح یہ قائد اعظم ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو آدمی قائد اعظم کہتا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ قائد اعظم تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے بڑے قائد تو آپ ہیں۔ کوئی کہے گا بھی یہاں قائد اعظم کا لقب یہ کسی نبی کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ انبیاء کے مقابلے میں نہیں ہے۔ قائد اعظم کا لقب تحریک آزادی کے بانیان اور قائدین کے مقابلہ میں ہے، کہ وہ کئی حضرات تھے جو قائدین تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان میں سب سے زیادہ کوششیں محمد علی جناح صاحب کی تھی، اس لیے ان کو لقب قائد اعظم دیا گیا۔ اسی طرح فقہاء کرام تو کئی تھے، لیکن فقہاء کرام کے سردار جنہوں نے سب سے پہلے علم فقہ پر محنت کی اور ایک بہت بڑی فقہاء کرام کی ٹیم تیار کی اور شریعت اسلام کے مسائل کو تحریری شکل میں مدون کروایا، یہ چونکہ کارنامہ حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا، اس لیے امام اعظم کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ ان کے ایک عالم مجھے اعتراض کرتے ہیں، ان کے ایک عالم ہیں سید نذیر حسین دہلوی، ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الکل فی الکل ہے۔ ان کے فتاویٰ میرے پاس پڑھیں، فتاویٰ نظیریہ، تو فتاویٰ نظیریہ کے اوپر لکھا ہوا ہے شیخ الکل فی الکل حضرت سید نذیر حسین دہلوی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات امام اعظم کی تم لیتے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم نہیں کہہ سکتے، تو پھر نذیر حسین دہلوی صاحب کو شیخ الکل فی الکل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ شیخ الکل فی الکل کا معنی سارے جہان کا شیخ، سارے جہان کے شیخ حضور نہیں ہے، سارے ہزار کے، شاید ساری دنیا کے بڑے شیخ، سب سے بڑی ذات جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، تو پھر ان کو شیخ الکل فی الکل کہنا جائز ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا جو ناجائز ہو گیا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہم کہتے جس طرح تم کہتے بھی شیخ الکل فی الکل کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء میں بڑے ہیں ان کے کوئی شیخ ہے، بلکہ اپنے وقت کے علماء کے شیخ۔ اگر تم یہ تعبیر اختیار کر سکتے ہو تو یہ تعبیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کرنے میں تم کنجوس کیوں ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور منقبت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ فقہ حنفی ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جو کہ ہزاروں مسائل ہماری زندگی کے جو عملی زندگی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تخریج کر کے قرآن اور سنت سے نکال کر ہمیں دے دیے ہیں، اور ہماری طرف سے شکریہ کے مستحق ہے۔ آج ہمیں خود قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب یہ آج یہ ہوا چلی کہ ہر آدمی قرآن و سنت کو خود سمجھ کے مسئلہ نکالے، یہ بالکل برائی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور بھائی تم قرآن کریم کے ماہروں سے پوچھ لو اگر تمہیں مسئلہ علم نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا ہر آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ اگر ہر آدمی کو مسئلہ معلوم کرنے سے معلوم ہو سکتا ہوتا اور وہ قرآن و سنت سے خود مسئلہ نکال سکتا ہوتا تو پھر قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ پھر فرماتے بھی ہر آدمی خود جو ہے کوشش کر کے مسئلے کو نکالو۔ معلوم ہوا کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوں گے
جو کہ مسئلہ خود نکال نہیں سکیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ نکال لیں گے، تو جو ماہر ہوں گے دوسرے لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ جو شخصیات اسلام کی عظیم اور مسلمانوں کے اندر تابندہ شخصیات ہیں، اللہ پاک ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔